تو صرف ایک مولا علی شیر خدا کا دور ہوا، اور اس دور میں آپ کی کثیر فتوحات ہوئی نہیں۔ ان کا زمانہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، یہ دونوں زمانے مماثل ہیں۔ اندرونی فتنوں اور خلفشاروں کا مقابلہ کرنے میں بیشتر وقت گزر گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے رہے جھوٹے ادعائے نبوت کے فتنے کا، مرتدین کے فتنے کا، منکرین زکوٰۃ کے فتنے کا۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو پھر اندرونی فتنے شروع ہو گئے تھے۔ خوارج نے اور عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے، جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت کو بھی غیر مستحکم ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ کے اندر خلفشار رہے، جنگیں رہیں، جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی، پھر اس کے بعد خوارج پیدا ہو گئے، پھر ان کے ساتھ مقابلے رہے، پھر ادھر کے علاقے جو ہیں اس پر استحکام مضبوط نہ تھا، ملک شام اور عراق کی طرف، تو خلافت کا پایہ خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ لے جانا پڑا، حتیٰ کہ انہی فتنوں سے جنگ کرتے، مقابلہ کرتے شہید ہو گئے۔ تو سیدنا علی شیر خدا کا دور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلافت کا ملنا تو درست، مگر فتوحات نہیں ہوئی ہیں، تمکین نہیں، وہ تو فتنوں کو سنبھالتے رہے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تو جزوی طور پہ وعدے پورے ہوئے۔ وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، یہ وعدہ ہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، یہ وعدہ ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، یہ وعدہ ہے۔ یہ جو سارے وعدے ہیں کہ خلافت ملے گی، دین اتنا طاقتور ہوگا کہ ہر ایک پر غالب آ جائے گا، اور خوف کے سارے اسباب ان کا قلع کما ہو جائے گا، اور امن اور امان ہوگا، کوئی فتنہ نہیں رہے گا۔ تو اس دور میں تو فتنے رہے ہیں اور ان سے جنگ ہوتی رہی ہے، ٹکراؤ رہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو وہ دور جس میں فتوحات ہوئی، ہر طرف امن و امان ہو گیا، غلبہ دین ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں پوری ہوئی ہیں، وہ جمیع خلفائے راشدین کا دور من حیث الکل، من حیث المجموع ہے، اور اس کے درمیان 10 سال اور اوائل 5-6 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس طرح 15-16 سال کا عرصہ یا 17 سال کا عرصہ درمیان کا وہ ہے بالکل وسط میں، جس میں یہ سارے وعدے کما حقہ پورے ہوئے، عروج پر، نقطہ کمال پر۔ اگر اس کا انکار کر دیا جائے، اس آیت کا اطلاق اس دور خلافت راشدہ پہ نہ کریں، تو سوچنے والوں اور اہل فہم کے لیے اور اہل عدل و انصاف کے لیے، یعنی منصفانہ اور عادلانہ طبیعت رکھنے والوں کے لیے، یہ میرا سوال ہے، سوچنا ہوگا کہ پھر آج 1500 سال گزر گئے ہیں، بتائیے یہ وعدہ کہاں گیا خدا کا؟ کیونکہ مولا علی شیر خدا ایک وہ حصہ ہیں خلفائے راشدین کا، خلافت راشدہ کا۔ امام حسن مجتبی، اس کے زمانے میں یہ حالات ہو نہیں سکے، ہر چند کہ وہ خلافت راشدہ کا حصہ ہیں، ان کو مصالحت کرنی پڑی، ودڈرا کر لیا آپ نے، اور مصالحت کر کے حضرت معاویہ کے سپرد کر دی۔ پھر بنو امیہ رہے، اس کے بعد بنو عباس آ گئے، 1252 عیسوی تک، 656 ہجری بنتا ہے، تو 600 سال تک یہ 2 دور رہے۔ اسی دور میں اسپین کے حکمران رہے، جس کو اسلامک اسپین پوری تاریخ کہتی ہے، اور پھر اندلس وغیرہ کے علاوہ مغرب تک یہ ساری سلطنتیں رہیں، پھر وسط ایشیا کے اندر سینٹرل ایشیا کی سلطنتیں انہی کے انڈر رہیں، افریقہ بھی ان کے انڈر رہا، مغرب بھی رہا، وسط ایشیا بھی رہا، مڈل ایسٹ پورا بھی رہا، اور یورپ کے حدود تک بھی اسلامی سلطنت رہی، پھر ہند اور سندھ بھی رہا، چائنا تک بھی سلطنت رہی۔ یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کی تکمیل کا، یہ تسلسل ہے، مگر اس کا کمال اور اس کا مبدأ، بنیاد، وہ خلفائے راشدین کا دور ہے۔ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر امام حسن مجتبی بھی شہید ہو گئے، خلافت قائم نہیں ہوئی 6 ماہ۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، وہ بھی شہید ہو گئے، خلافت زمین پر حکومت قائم نہیں ہوئی۔ امام زین العابدین کی قائم نہیں ہوئی، امام محمد الباقر کی قائم نہیں ہوئی، زمینی حکومت۔ روحانی سلطنت کی بات جدا ہے، ولایت وہ زمین، وہ ساری کائنات پر قائم ہے ان کی، وہ بحث نہیں ہے۔
یہاں تو قرآن مجید زمین پر خلافت دینے، سیاسی تمکن دینے، غلبہ دینے اور خوف کو امن سے بدل دینے اور اسلام کے نظام کو زمین پر بپا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو پھر امام محمد الباقر کی قائم نہیں ہوئی حکومت، ظاہری خلافت جس پر بحث اور جنگ جھگڑا چلتا ہے، پھر امام جعفر صادق کی نہیں، امام موسیٰ الکاظم کی نہیں، الغرض پھر امام جواد ہیں، امام علی نقی ہیں، امام علی رضا ہیں، چلتے رہے، امام علی ہادی ہیں، محمد الہادی ہیں، امام حسن عسکری تک۔ تو سیدنا علی شیر خدا کے علاوہ جو خلافت راشدہ کا حصہ ہیں، بقایا 10 ائمہ اطہار اہل بیت کی تو حکومتیں قائم نہیں ہو سکی، زمینی خلافت قائم نہیں ہوئی، ان میں تو بیشتر شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے اب کروڑوں سال انتظار کریں آگے صرف اس وعدہ کی ایفا کا، تو وعدہ کہاں گیا؟ اور یہ جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، وہ تو ایک امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وہ تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، تم میں اہل ایمان اور اہل اعمال صالحہ کو لیستخلفنہم، جمع کا صیغہ ہے، کم سے کم 3 چاہیے جو اس خلافت کو اس وعدے پر پورا اترنے کے لیے، کم سے کم 3 خلافتیں چاہیے۔ لیستخلفنہم ولا یبدلنہم ولا یمکننہم، تو پھر ایک دور چاہیے، تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا صرف ایک دور تو پورا نہیں کرتا، اور کروڑوں سال کے بعد قرب قیامت میں تو یہ تو مذاق بن جاتا ہے۔ لہذا یہی تعبیر درست ہے کہ خلفائے راشدین ہی اس کے مصداق ہیں، اور بعد کی اسلامی سلطنتیں بنو امیہ، بنو عباس اور سلطنت اسپین اور حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ سمیت سب اسی وعدہ الہی کا تسلسل ہیں، مگر جزوی خرابیوں کے ساتھ، اعمال میں جزوی خرابیوں کے ساتھ۔ جو خرابیاں ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ان کا انکار کر دوں، اگر ان کے یہاں ملوکیت تھی، وراثت تھی تو میں اس کو رد کرتا ہوں، میں کسی کے ناجائز عمل کا دفاع کرنے والا شخص نہیں ہوں، جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز کہتا ہوں، مگر من حیث الکل اسلام کو دنیا میں ایز کمپیئر ٹو عالم کفر کے مقابلے میں اسلام کا دبدبا رہا، اندرونی خرابیاں رہیں ان کے ذاتی طرز طور طریقوں میں، زندگی خلفائے راشدین جیسی نہ رہی، سادہ تقوی والی، عدل و انصاف والی، وہ یہ اندرونی خرابیاں جزوی طور پہ رہیں، مگر مجموعی طور پہ انسٹیٹیوشنز، اسلام کا دبدبا، اسلام کا غلبہ، اسلام کی تمکین، مسلمانوں کے لیے خوف کی جگہ امن کا ہونا، جائے پناہ ہونا، یہ پوری دنیا شرق تا غرب اسلام کا بول بالا رہا، اور پھر اس میں اعلیٰ اور ادنا آتے رہے۔ بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مختلف لوگ اچھے برے کمزور اور اعلیٰ اطوار کے اور اشعار کے آتے رہے، اور پھر اسی تسلسل میں جب درمیان میں گیپ آیا تو پھر امام مہدی علیہ السلام کا دور بھی پھر اسی خلافت راشدہ کے کلی طور پہ صحیح اور آئیڈیل دور کا پھر تسلسل بن جائے گا، امت کا اول حصہ کے ساتھ امت کا آخر حصہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی شکل میں جڑ جائے گا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ تو وہ جو میں نے بیان کیا یہ المیزان کے حوالے سے، اب اسی کی تفسیر تائید میں یہ تفصیل میں بات کی تھی آیت اللہ طباطبائی نے، اور اجمالاً اس کا اطلاق صحابہ کرام پر کرنا یہ علامہ طبرسی نے بھی کیا ہے۔ شیعہ حضرات کی جلیل القدر 6 صدی ہجری، آج سے 900 سال یا 800-900 سال پہلے کی تفسیر مجمع البیان شیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، علماء امامیہ جعفریہ کے بہت بڑے اکابر علماء میں سے علامہ طبرسی اپنی تفسیر کی 7ویں جز میں دار المعرفہ کی چھپی ہوئی صفحہ 239 اس میں اسی آیت کریمہ کی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس آیت وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا، اس پوری آیت کریمہ کی تفسیر لکھ کر وہ بیان کرتے ہیں، اور روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں وہ جو اہل بیت میں سے ہیں اور جمیع معاملات میں جو مولا علی شیر خدا کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابی بھی راوی اہل بیت اطہار میں سے۔ اور علامہ طبرسی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی روایت یہ ہے ایک انہا واردۃ فی اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کے اصحاب صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی۔ باقی پھر بھی روایت وہ بھی وقیل ہی عامۃ فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقیل انہا فی المہدی من آل محمد، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، ان پر گفتگو ہو چکی۔ جب عامۃ فی امت محمد میں آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تسلسل بن جاتا ہے، اس میں بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ، اسپین کے سارے ادوار اس عمومی اطلاق میں آ جاتے ہیں، مگر پہلا قول ہر ایک نے فی اصحاب محمد، نزلت فی اصحاب محمد واردۃ فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ علامہ طبرسی سے پوچھیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی تو بات تو ہو رہی ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، تو صحابہ کرام کے دور میں خلافت کن کو عطا ہوئی، کن کی خلافت قائم ہوئی؟ کیا صحابہ کرام کے ادوار میں، اور پھر وہ خلافت صحیحہ ہو، خلافت راشدہ ہو، خلافت صالحہ ہو، من کل الوجوہ؟ تو جب یہ علامہ طبرسی نے بھی کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی یہ آیت خلافت، تو پتہ چلا کہ جو خلافت صحابہ کرام کے دور میں قائم ہوئی وہ غصب شدہ نہ تھی، بلکہ اللہ کے وعدہ کا ایفا اور تکمیل تھی، وہ چھینی ہوئی نہیں تھی، ناجائز نہیں تھی، جبر اور ظلم پر قائم نہ تھی، بلکہ وعدہ الہی پر قائم تھی، اور اللہ پاک نے اسے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط کر دیا تھا کہ اللہ کے وعدے کا ایفا ہوا صحابہ کرام کے دور میں جب خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ یہ علامہ طبرسی کا قول میں نے آپ کو اس کا اطلاق بتا دیا۔ اب اسی کی تعبیر میں نے آپ کو خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کے فرمان عالی شان سے اس کا مفہوم سمجھا دیا تھا۔ وہ میں نے کل کوٹ کیا تھا اس کی تفصیل میں کہ یہی بات سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی مشورہ دیتے ہوئے، اس کی تائید۔ اور پھر میں نے جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فارس اور ایران کی غزوات کے لیے، جہاد کے لیے جانے کی خود رائے بنائی، فیصلہ کیا، تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، اور میں نے واضح کر دیا تھا کہ ان کا فرمانا جو اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں زمین میں خلافت دوں گا اور فتح دوں گا اور اسلام کو غالب کروں گا اطراف و اکناف میں، یہ جو وعدہ ہے اس پر مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 146 وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُنْجِزُ بَعْدَهُ، ہمیں اللہ نے یہ وعدہ ہم سے کر رکھا ہے کہ خلافت قائم ہوگی، دین کو تمکن ہوگا، غلبہ ہوگا، اطراف و اکناف میں دین غالب ہوگا اور خوف امن سے بدل جائے گا۔ اس وعدے کی بنیاد پر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی عمر فاروق، آپ خود افواج کی قیادت کرتے ہوئے سپہ سالار بن کے میدان جنگ میں نہ جائیں، آپ جائیں یا نہ جائیں، اللہ کا ہمارے حق میں وعدہ ہے، یہ پورا ہو کے رہنا ہے، فتح ہوگی، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کو وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض، اس کا اطلاق مولا علی شیر خدا نے عہد فاروق اعظم پر کیا، خلافت راشدہ پر کیا۔